میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں، یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب ہے۔ سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم جی۔ اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا؟ رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا؟ رسول نے بتایا لائبہ ہے؟ ہاں، انہیں کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے ہیں۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے، ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں، یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا، جی، تو اس لحاظ سے میں وہ اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہے۔ اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، کھل جانا، اچھا پھٹ رہی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا۔ اچھا، 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں؟ ہاں، یہ بھی اچھا، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا اب دیکھیے یہ نبی اور رسول کے ساتھ شیاطین، اب سورہ نام 6 اس کی 112 نبی رسول کے ساتھ سلسلہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کی طرف دھوکہ سے قول زری بنا کر وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو وہ افطرا کرتے۔ اب پتہ چلا کہ نبی کے انسانوں کے جو شیاطین ہیں، انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے، اور جنوں میں سے جو شیاطین لگے ہوئے جنوں کے ساتھ، وہ نبی کے دشمن ہیں۔ نبی کے اور رسول کے دشمن کون ہیں؟ اسی طرح ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، بنا دیا ہر نبی کے، جتنے نبی آئے ان کے دشمن بنا دے انسانوں کے شیاطین کو، اور انسانوں کے شیاطین کو اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔ انسان کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین جو ہیں وہ دشمن ہیں نبی کے، اور وہ وہی کر رہے ہیں، یوحی، وہ وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ایک دوسرے کو وہی کر رہے ہیں۔ زخرف القول غرورا، زخرف القول کا مطلب کیا ہوا؟ اقوال زری، سونے کے اقوال بنا کر، سونے کے اقوال کو فزیکل سونے کے اقوال نہیں بنا رہا ہے، یعنی ان اقوال کی، نبی کی اقوال کو اتنی اہمیت دے دینا کہ بالکل آپ سمجھیں یہ تو آپ اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، گولڈن ورڈز ہے یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی دشمنی میں ایسے اقوال بنا رہے ہیں، اقوال زری، یعنی کہتے ہیں زخرف القول غرورا، دھوکے سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں نبی کی باتیں، بھائی اس میں بھی کوئی مسئلہ تو اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے بس سن لو، آمنا صدقنا، کیونکہ وہ اقوال زری ہیں، گولڈن ورڈز ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں، یہ شیطان۔ دیکھیے میں اصل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے
میں امپورٹنس بتانا چاہوں گا کس طریقے سے ایک چیز کو اہمیت دے دی جاتی ہے معاشرے میں تاکہ آپ کچھ کہہ نہ سکیں, اور وہ باقاعدہ ریکارڈ باقاعدہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مقدس جگہ بنا دیتی ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام سمجھا جا رہا ہے, اور باقاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید سے پہلے وہ کتاب آئی تھی بائبل, اور وہ مقدس, یعنی اس کا نام ہے مقدس, کتاب مقدس, تقدیس, مقدس کتاب ہے وہ, باقاعدہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو وہ کیسے ہو گیا جیسے گولڈن ورڈز, یعنی اس کو آپ ایسا ردی ودی نہیں سمجھ سکتے, باقاعدہ اہمیت ہے اس کتاب کی دنیا میں. اب میں یہ سب باتیں بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے, ایسے بہت ڈیٹیلز ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, کہ ہمارے معاشرے میں پیغمبروں کے حوالے سے اللہ کہہ رہے ہیں نبی جو اتنے بھی ہے, ہر نبی کا دشمن کس کو بنایا؟ شیاطین, انسانوں کے اور جنوں کے. انہوں نے کیا کیا, ایسی باتیں کہہ دی نبیوں کے نام لے کے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے اس کو اقوال ذریعے اتنا گولڈن, یہ شیطان کر رہا ہے قرآن مجید میں. اس شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے, انسانوں کا اور شیطان جو ہے اور جنوں کا جو شیطان ہے, انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی اور وہی کر دیا. وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپیریشن, متاثر کر دیا تاکہ آپ اس کو ایسا بلیو کریں دیٹ از اے پارٹ آف یور بلیف, ایمان ہے آپ کا باقاعدہ, اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یہ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن انسان اور جن کے جو شیطان ہیں دشمن. یوحی بعضهم الى بعض, وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کی طرف بعض, وہی کر رہے ہیں شیطان. اور وہ زخرف القول غرورا, اور ایسی دھوکے سے ایسے اقوال ذریعے بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے سن لیتے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نبی کا مسئلہ ہے, رسولوں کا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ ہے منوانے کا, خوب منوا لو, جو دل چاہے منوا لو. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, چھوڑ دو جو افطرا کرتے ہیں.